محترم گرامی، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قربانی کہاں سے شروع ہوئی اور حضرت ابراہیم کا امتحان لینا۔ تو چلیے ویڈیو کو نہ دیر کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی یعنی حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شماعیل ہے۔ شما کا معنی ہے سن اور عیل اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا: حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر جب بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشک ایدا پانی کے ہمراہ چھوڑ کر جب آپ جانے لگے تو حضرت بیوی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بیوی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ جا پہنچے کہ دونوں ماں اور بیٹے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ چلتے چلتے فلسطین کی سرزمین پر جا پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور نے عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ایسی اولاد ایسے میدان میں ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہمیں تک قائم رکھ۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کرے۔ حضرات گرامی، حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز تک مشک ایدی سے پانی پیتی رہی اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور پھر وہ دوسری پہاڑی اور پھر وہ دوسری پہاڑی یعنی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوئی کہ بیت اللہ کی زیارت کے آنے والے ہر فرد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑوں کی سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئے تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور یہ چشمہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ہم لوگ اسے آج آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بےحد خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے ایک وحی سنائی: اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد بنو جرہ نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن
بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے لختے جگر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تعمیل کا ارادہ کیا۔ قرآن بتاتا ہے فلما بلغا ما استیا، یعنی جب وہ چلنے کے قابل ہوئے۔ ایک روایت میں ہے 7 سال 8 سال یا 9 سال، بعض نے بلغا سے بلوغت کی عمر مراد لی ہے۔ اب حکم ہوتا ہے جاؤ مل آؤ، آپ ہی بتائے یہ کیسا باپ ہے جس کو حکم ہوتا ہے کہ ایک چھری لے لو اور ایک رسی لے لو۔ حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں اور اپنی جوزہ سے ملتے ہیں اور اپنی جوزہ سے کہا بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ مانگ سجا دی جاتی ہے، بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کو لے کر نکلے اور بیٹا ان فوانی شباب میں ہو اور بیٹا ان فوانی شباب میں ہو، چڑھتی ہوئی جوانی ہو تو باپ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو اور بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہو، پھر وہ رب سے مانگ کر لیا ہو، پھر وہ بیٹا جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہو، ایسا بیٹا جو چہرے کی بلائے لینے کو جی چاہتا ہو۔ لیکن حضرت خلیل اللہ کے حکم پہ اسے ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے منع کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پر نہیں آ سکتا۔ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا، پتہ ہے شہزادے کہاں گئے ہیں؟ کہا ان کے باپ لے کر گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے۔ کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا سوچ کر بات کر، وہ باپ ہے، باپ ذبح کرے گا؟ بھلا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں کتنی آہ سہدگاہی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا، اللہ سے کتنی رو کر دعائیں مانگی اور وہ فرزند ملا ہے۔ کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظالم، تم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتا تو راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچتا ہے، پتہ ہے اسماعیل تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا تم سوچ کر بات کرو، ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی آنکھوں سے شہد ٹپک رہا ہے اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے۔ کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری وجود میں ایک جان ہے، کاش میری ایک بال میں جان ہوتی اور راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کر بولتا ہے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کا اور بھی طریقے ہیں، ضروری ہے کہ بیٹے کو ہی ذبح کیا جائے۔ اور پھر وہ کنکر اٹھا کر مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کر منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ فلما بلغا ما استیا، باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے پر سکتہ طاری ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا کہ مقتل کی کرامت تھی، سکھائی کس نے؟ اسماعیل کو ادب فرزندی۔ اللہ اکبر، فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا۔ فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا اگر خاموشی اختیار کر لیتا، اسکت من الرضا، تو سکوت بھی رضا سے ہے، اس کی خاموشی بھی رضا مانی جاتی، اور اس طرح کی سرسمکی کی کیفیت ہو تو خاموشی ہی رضا ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے، تو یہ بھی امتثال عمل ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بڑھ کر بات کی۔ بیٹے نے کہا یا ابتی تفعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے، رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ منع کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے یہ طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پر راضی ہے اور بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے یہ طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے، اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں، ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کر ذبح کروں گا، تاکہ من ہونا اور چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگ جائے جس سے اللہ کے حکم کے تعمیل میں دیر ہو جائے۔ اور دوسرا
दूसरा माना ये किया, आप जानवर को कुर्बानी के लिए ज़बह करते हैं तो उसकी गर्दन को बल देकर उसकी पेशानी को ज़मीन पर लगा देते हैं ताकि रगें तन जाए और ज़बह करने में आसानी हो। हज़रत इस्माइल के मासूम गर्दन को बल देकर उनकी पेशानी पत्थर के साथ जोड़ दी गई। वो तल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल यूं लिटाया गया कि गर्दन खुल जाए और बेटे को ज़बह करना आसान हो। आँखों पे पट्टी बांध ली। ये मंजर तो देखा नहीं जा सकेगा। अल्लाह के हुक्म की तामील भी हर सूरत करनी है। सआदतमंद बेटा बोलता है, अब्बा जान मुझे रस्सियों से जकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पूं और अल्लाह का हुक्म आपको पूरा करने में देर हो जाए। बाप बेटे को रस्सियों से जकड़ लेता है, हाथ में छुरी पकड़ी है, ज़बह करने लगते हैं तो बेटा बोलता है, अब्बा जान रस्सियाँ खोल दीजिए। कहा क्यों, आपका मंसूबा, आपका प्रोग्राम तब्दील हो गया है क्या? कहा नहीं, तो फिर क्यों रस्सियाँ खोलूं? कहा कहीं ऐसा ना हो कल मुअर्रिख लिखे। मुअर्रिख का माना होता है तारीख, मुअर्रिख जमा है। कल मुअर्रिख लिखे, बाप ज़बह करना चाहता था, बेटा होना नहीं चाहता था। बाप ने बांध कर किया, खोल दीजिए, नहीं तड़पूंगा। रस्सियाँ खोल जाती हैं। बेटा पेशानी का बल लेटा हुआ है, हाथ में छुरी पकड़ी है, मना की वादी है, हुर्रे थर्रा रही हैं, ज़माना काँप रहा है, मना की वादियों पर थराहट है। मालिक क़यामत आने वाली है। फरिश्ते भी पूछ रहे हैं क्या होने वाला है? कहा तुम तो कहते थे इंसान को पैदा कर रहा है, सजदे तो हम करेंगे। ज़रा मेरे बंदे की अदा तो देखो, ज़रा मेरे बंदे का अंदाज़े मोहब्बत तो देखो, मेरी फरमाबरदारी, इनक़याद अमल और इताअत व इम्तिसाल अमल की मिसाल तो देखो। देखो मेरा बंदा मेरी हुक्म की तामील कैसे कर रहा है। अल्लाहु अकबर। कायनात आंखें छपक रही हैं, कायनात आंखें छपक रही हैं, सूरज मुंह छपा रहा है। ये मंजर देखा नहीं जा रहा और मना की वादी थर थर काँप रही है। एक बूढ़ा बाप हाथ में छुरी पकड़े अपने नौनहाल फर्जंद को ज़बह करना चाह रहा है। अजीब मंजर है। कायनात के अंदर हजरत इब्राहिम आगे बढ़े, बेटे की गर्दन पर छुरी रखी और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को जुम्बिश दी। अल्लाहु अकबर। लेकिन एक बाल भी ना कटा। पास पड़े पत्थर पर छुरी को मारा। लिमा तक सिकीन, छुरी काटती क्यों नहीं? छुरी ने आवाज़ दिया, खलील मुझे काटने को कहता है, रब्बे जलील कहता है, खबरदार एक बाल भी काटा, खबरदार एक बाल भी काटा। कहा छुरी तेरा काम तो काटना होता है। कहा हजरत आग का काम भी तो जलाना होता था। जिसने आग को जलाने से रोका था आज उसने मुझे काटने से रोक दिया। इसका ये मफहूम भी निकाला जा सकता था कि मैंने तो छुरी चला दी, अब छुरी ने कुछ नहीं किया तो मेरा क्या कसूर। अल्लाहु अकबर। दोबारा छुरी तेज की और हलक पर छुरी की नोक रखी और अपना सारा वजन डाल दिया गया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा और दिल में था कि इतना बड़ा काम जो मैंने कर लिया। लेकिन जब पट्टी खोली तो देखा कि मंजर बदला हुआ है। जिसको बेटा समझकर ज़बह किया वो बेटा नहीं दुम्बा था और जिब्रील अमीन पास खड़े हैं और इस्माइल मुस्कुरा रहे हैं। बेसाख्ता ज़बान से निकला अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जिब्रील बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब यकीन था कि ये सारा एहतमाम उधर से है। जिब्रील का आना और दुम्बा पड़ा है और ज़बह पड़ा है और जिब्रील अमीन मौजूद है तो यही लेकर आए होंगे। बेटा मुस्कुरा रहा है। ये सारा मंजर ये करीना हालिया बता रहा था कि रब ने कुर्बानी कबूल कर ली। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मना की वादी चमकने लगी। वही के उजालों से पूरी वादी रोशन हो गई और आवाज़ आने लगी वनादैनाहु या इब्राहिम फसद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ये मंजर देखा तो इब्राहिम कुछ सवाल करते, इतने में वही नाजिल हुआ, हे इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम अपने बंदों को यूं ही सिला दिया करेंगे। तेरे बेटे को ज़बह नहीं करवाना था, तेरे हाथों से हमने तेरा इम्तहान लेना था। बस इब्राहिम तेरा इम्तहान पूरा हो गया। अब तेरी सुन्नत को क़यामत तक बाकी रखा है। और फिर खुद मेरा रब कहता है सलामुन अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुम पर सलाम हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दुआ है खुदा से सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।